Hi, welcome to our channel. नावल हम सफ़र तो बने तहरीर फरवा नूर एपिसोड 17। नैना और आसिया के हमराह से नीचे लाया गया था जिसे देख एहराम अपनी जगह से उठा। सुर्ख लहंगे में वो दुल्हन बनी उसे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लगी थी और यही ख्याल ख़तीब के जहन में नैन को देख कर आया था। उसकी तबीयत की वजह से ख़तीब ने उसके लिए बहुत हल्के काम वाला सूट लिया था। अक्सर ने ख़तीब को नैन की जानिब तकते देखा तो उसके सीने पर सांप लौटे थे। दिल को ले जाकर एहराम के पहलू में बिठाया गया तो एक सुकून सा एहराम शाह के रगों पे में उतरा था। वहीं दिल एहराम को अपने इतने करीब बैठे महसूस कर पीछे की जानिब खिसकी, मगर अचानक कि अपनी कमर पर एहराम की गिरफ्त महसूस कर उसकी जान निकली थी। वो उसे अपनी गिरफ्त में लेकर उसके पीछे होने की कोशिश नाकाम बना गया था। दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज़ हुई थी। ये शख्स सबके सामने ऐसी हरकत कैसे कर सकता था? उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसके हाथ का दबाव कमर पर बढ़ा तो दिल की सांसें रुक गई थीं। उसने पास खड़ी नैन का हाथ सख्ती से थामा। दिल, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। एहराम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घोंट चेहरे पर संजीदा तासुरात कायम किए थे। कुछ नहीं। अब वो उसे क्या जवाब देती? सबकी नज़रें उस पर थीं। जब बड़े स्टेज पर आए तो एहराम का हाथ उसकी कमर से हटा। दिल की सांस में सांस आई थी। ऐसा बेशर्म इंसान उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। सर झुकाए वो सबसे दुआएं लेती रही। कुछ रस्मों के बाद रुखसती का वक्त आया तो अपनी माँ के सीने से लगती वो फूट फूट कर रोती। अम्मी, बस मेरी जान, ऐसे रोते नहीं हैं। उसके आंसू साफ करते उन्होंने उसे खुद में भींचा था। उन दोनों माँ बेटी को यूं रोते देख वहाँ सबकी आंखें नम हुई थी। कोने में खड़ी जोया को अपनी माँ याद आई थी। दिल में तकलीफ से टेस उठी थी। माँ के बाद अच्छा वक्त जैसे माँ के साथ ही चला गया था। गालों पर बहते आंसू साफ करते हुए सर झुका गई। नैना और आसिया दिल का हाथ थामे ऊपर एहराम के कमरे के जानिब बढ़ी थीं। उसका दिल अब घबरा रहा था, इसलिए वो अम्मा बेगम के पास आई और फिर उनसे इजाज़त लेते वो घर के लिए निकली थी। काम नहीं बना था, लेकिन अम्मा बेगम ने उसे वादा ज़रूर किया था कि वो उसके अब्बा का इलाज के लिए बात करेंगी खतीब से। उसी एक उम्मीद के तहत वो चलती अपनी गली में दाखिल हुई थी, लेकिन अपने घर का दरवाज़ा खुला देख उसके कदम ठहरे। बिना लम्हे को सोचे वो तेज़ी से घर में दाखिल हुई थी। घर का मुख्तसर सा सामान ज़मीन पर बिखरा पड़ा था। अब्बा, अब्बा! अपने अब्बा को पुकारते वो जैसे ही कमरे में आई उन्हें ज़मीन पर पड़ा देख उसकी जान निकली। अब्बा, अब्बा, क्या हुआ है आपको? उसने उन्हें जैसे ही सीधा किया, उनके माथे से निकलता स्याल देख उसकी जान निकली थी। हाथ पैर बुरी तरह फूले थे। वो उन्हें ठीक ठाक छोड़कर गई थी, लेकिन वो उल्टे कदमों में मेरी मदद लेने को बाहर भागी थी। कोई है? मेरी मदद करो! एक एक घर का दरवाज़ा बजाते वो रोती जा रही थी, मगर वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। कोई मदद करो मेरी, मेरे अब्बा को अस्पताल लेके जाना है। वो एक एक दर खटखटा रही थी, लेकिन ऐसा लगता था सबके दरवाजे उसके लिए बंद हैं। रोते रोते वो वहीं गली में बैठती चली गई। ज़ोया, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? वो गाड़ी से उतरते भागकर उस तक पहुंचा था। ज़ोया ने सर उठाकर उसे देखा। क्या खुदा ने उसके लिए मदद भेजी थी? मेरे अब्बा वहाँ अंदर, उठो जल्दी से। उसे उठाते हुए उसका हाथ थाम उसके घर में दाखिल हुआ और उसके अब्बा को जख्मी हालत में पड़े देख बिना वक्त ज़ाया किए असफंदियार ने उन्हें उठाया और उन्हें लिए बाहर की जानिब बढ़ा था। ज़ोया भी उसके पीछे भागी थी, जो उसके बाबा को गाड़ी में डाले उसके बैठते ही आगे बैठते अस्पताल की जानिब बढ़ा था। वो कब से कमरे में उसका मुंतज़र था, जो नीचे मेहमानों के साथ मसरूफ़ थी। वह गुजरने के साथ साथ खतीब के माथे पर बड़े बलों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। न जाने कितना वक्त मजीद सिरका था जब कमरे का दरवाज़ा खुला और नैन ने कमरे में कदम रखा। खतीब को सोफे पर बैठे देख उसने दांतों तले लब दबाया। जानती थी वो नाराज़ होगा। साईं, आप सो गए? उसके पास बैठते उसने उसे पुकारने के लिए कुछ और नाम ही लिया था, जिस पर खतीब ने आंखें खोल उसके हसीन चेहरे को देखा, जो आज मेकअप की वजह से मज़ीद दिलकश हो गया था। उसके होंठों पर लगी सुर्ख लिपस्टिक खतीब शाह को बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन वो अभी उससे नाराज़ था। क्या हुआ? ऐसे क्यों मुँह बनाया हुआ है? उसके कुशादा माथे पर बल देख नैन ने हाथ की मदद से उन बलों को खोला और जैसे ही अपना हाथ उसके माथे से हटाया, उसका हाथ खतीब की गिरफ्त में आया था। क्या कर रही थी नीचे? मैंने कहा था ना जल्दी से आना है, हो पाए आराम करना है। मेरे भाई और बहन दोनों की शादी थी, मैं कैसे ना रुकती? खती को कहते उसने खफगी से मुंह फुलाया और रुख मोड़कर बैठ गई। तो वो लोग भी यही चाहेंगे ना कि उनका आने वाला भतीजा या भतीजी सेहतमंद रहे। उन्हें कोई एतराज़ नहीं होना था। उसके कंधे पर ठोरी टिकाए वो मोहब्बत पाश लहजे में कहते उसे अपने हिसार में कैद कर गया। अब प्यार नहीं जताएं तो क्या जताऊं फिर? उसकी गर्दन पर नाक सहलाते वो उसे खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया। खतीब, श्श,
مائی لیڈی۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش کرا گیا۔ نین کا دل ایک نئی لے پر دھڑکا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس کا حصار توڑتے ہوئے اسے فاصلہ بنانے لگی، مگر خطیب نے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی۔ ایسے ہی رہیں کچھ دیر میرے پاس، میری سانسوں کے قریب، میرے دل کے پاس، میری جان۔ اسے سینے سے لگائے خطیب نے ایک بار پھر اسے گرد اپنی گرفت مضبوط کیا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا تھا۔ اس کا انداز اتنا پیارا تھا کہ نین کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ خطیب کے بندے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے اس نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکایا اور سکون سے آنکھیں مول لیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ پھولوں سے سجا خالی بیڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر دل کہیں نہیں تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ گہری سانس بھرتے احرام وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اپنے کرتے کے اوپری 2 بٹن کھولتے اس نے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کرتے وہ اب مکمل طور پر فارغ ہوا، اس کے باہر آنے کا منتظر تھا، جو اندر نہ جانے کیا کر رہی تھی کہ باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ احرام اس کی ساری چالاکی سمجھتے گہرا مسکرایا اور پھر اٹھ کر اپنے کپڑے نکال چینج کر کے وہ واپس سے بیڈ پر آ کر لیٹا تھا اور لائٹس آف کیں۔ اسے لیٹے نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور چوڑیوں کی آواز نے خاموش ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ دل کب سے اسے دور رہنے کے لیے اندر بند تھی۔ جب اسے یہ تسلی ہو گئی کہ وہ سو گیا ہے تب سکون سے ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ کمرے میں ہر چیز تھی سوائے ایک صوفے کے۔ یہ دیکھتے اس کا غصہ بڑھا تھا۔ احرام بیڈ پر گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ یا اللہ، اب کیا کروں میں؟ بس یہ جن نہ اٹھے، باقی تو میں سنبھال لوں گی، خود سے کہتے دل ہی دل میں دعاؤں کا ورد کرتی وہ بیڈ کے کنارے پر آ کر ٹکی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر احرام کو دیکھا جو کروٹ لیے گہری نیند میں تھا۔ شکر کا سانس لیتے وہ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھتے تکیہ ٹھیک کرتی اپنی جگہ پر لیٹی، لیکن تبھی احرام نے اچانک ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ اس اچانک حملے پر اس کی چیخ نکلی مگر احرام کے لب اس کی چیخ کا بری طرح سے گلا گھونٹ گئے۔ اس کے حصار میں بے بسی وہ آنکھیں پھاڑے خود پر جھکے احرام کو دیکھ رہی تھی جو اس کی سانسیں اپنی گرفت میں لیے اسے بری طرح سے بے بس کر گیا تھا۔ نہ جانے مزید کتنے لمحے سرکے مگر اس بے رحم انسان کو اس پر رحم نہیں آیا۔ احرام کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ خود کو چھڑوانے کے لیے بے چین ہوئی مگر اپنی کمر پر اس کی چبھتی انگلیوں کے لمس نے دل کی جان حلق میں اٹکائی۔ وہ اس سے پنگا لے کر بہت بڑی غلطی کر چکی تھی۔ یہ سزا ہے مجھے انتظار کروانے کی اور اب مجھے دھوکہ دینے کی سزا۔ اس کے لبوں کو آزادی دیتے اسے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ اس کے لمس کی حدت سے وہ بے جان ہوئی تھی۔ سانسوں کی رفتار مزید تیز ہوئی تھی۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی کا راج تھا۔ احرام پلیز، شش۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے وہ اسے چپ کروا گیا۔ دل کے لیے اس شخص کو سمجھانا اس دنیا کا سب سے مشکل کام تھا۔ کیوں ایسا کیا؟ اس کے بکھرے تنفس کو دیکھتے احرام نے اسے آزادی بخشی اور اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا جو سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اگر وقت چاہیے دل تو میں وقت دوں گا، میں ہر چیز سمجھتا ہوں، میں کوئی ظالم نہیں ہوں جتنا تمہیں میں لگتا ہوں۔ اس کے بکھرے بال سنوارتے وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ دل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے یہ نرم انداز کچھ خاص ہضم نہیں ہوا تھا۔ دل کی آنکھوں میں حیرانگی بھرا تاثر دیکھ وہ مسکرایا۔ وہ اسے پہلی بار غور سے مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اور بھی زیادہ ہینڈسم لگتا تھا۔ اس کے دل نے اسے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آئندہ ایسے چھپن چھپائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ ہر بات جیسے پہلے بہادری سے کہتی تھی اب بھی کہنا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ بھورے سے اس کے لب کو چھوتے بولا جس پر دل نے بنا کچھ کہتے اس بات میں سہلایا۔ گڈ گرل، اب سو جاؤ، نہیں کرتا میں تمہیں مزید تنگ۔ اسے گال سہلاتے وہ اپنی جگہ پر لیٹتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ اس کے گرد اپنا حصار باندھ گیا۔ اس کا سر احرام کے دل کے پاس تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کی آواز بس آسانی سن سکتی تھی جن کی رفتار حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی خاطر اسے وقت دے رہا تھا۔ یہ شخص اتنا اچھا کب سے ہو گیا تھا؟ وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ سو جائیں دل، اس سے پہلے گڈ نائٹ۔ اس کی بات کاٹتے وہ جلدی سے کہتی سختی سے آنکھیں موند گئی۔ اس کی حرکت پر احرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ گڈ نائٹ میری جان، میری دل۔ اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیتے وہ مسکراتے اسے خود میں بھیجتے آنکھیں موند گیا۔ اسپتال کے کمرے کے باہر وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کے ابا اندر تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور یہ سنتے اس کے پیروں سے زمین کھسکی تھی۔ اس دنیا میں ایک ابا ہی تو تھے اس کے، ابرار سے تو وہ کوئی امید رکھتی ہی نہیں تھی۔ اپنے ابا کو ایسے سوئیوں میں جکڑا دیکھ وہ تڑپ رہی تھی۔ اسفن ڈاکٹر کے سے بات کرنے گیا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اس کی احسان مند ہوتی جا رہی تھی جو کوئی رشتہ نہ ہو کر بھی اس کے ساتھ تھا، اسے سنبھال رہا تھا، اس کے ابا کا علاج دیکھ رہا تھا۔
وہ شرم سے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ڈاکٹر کی فیس سن اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، لیکن اسفند نے خود ڈاکٹر سے بات کی تھی۔ بابا کیسے ہیں؟ اسفند کو آتے دیکھ وہ بھاگ کر اس تک آئی تھی۔ وہ ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، ان کی حالت بہت خراب تھی، لیکن وہ یہ بات کیسے اس نازک دل لڑکی کو بتاتا جس کی کل کائنات ہی اس کے بابا تھے۔ زویا تمہارے بھائی؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں۔ آپ میرے بابا کو بچا لیں پلیز، میں ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گی، پلیز میرے بابا کو کچھ نہ ہونے دیں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ وہ پھٹ پھٹ کر روتی۔ اسفند کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ زویا ایسے مت کریں، ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں نا، رونا تو بند کریں یار۔ اسے بازو سے تھام کر بینچ پر بٹھاتے وہ خود اس کے قدموں میں بیٹھا۔ اسے ہچکیوں سے روتے دیکھ اسفند یار کے دل میں تکلیف ہوئی تھی، اور ایسا اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ کسی دوسرے کا درد اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ بس زویا بس، ایک اور آنسو آپ کی آنکھ سے نہ گرے، میرا دل چیل کر رکھ رہے ہیں آپ کے یہ آنسو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اسے لمحے کو چپ کروا گیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولس کی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ تو جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔